السلام علیکم. پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش. آج بات کریں گے, میرے ساتھ موجود ہے سینئر کورٹ رپورٹر ہے دانیال عزیز, جیو نیوز کے لیے کورٹ کو کور کرتے ہیں, تو ان سے بھی آج بات کریں گے. آج پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشن تھی اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے بھی ایک درخواست دائر کیا تھا اور عدالت سے انہوں نے استدعا کی تھی کہ 26 دسمبر کا جو آرڈر تھا جس میں پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا 22 دسمبر کو, جس میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور جو انتخابی نشان کیس تھا اس کو, جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے تو اس کو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا تھا. تو اس کے خلاف پھر پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور 26 دسمبر کو سنگل بینچ نے اس جو الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ تھا تو اس کو عدالت نے معطل کیا اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 9 دسمبر تک, چونکہ 9 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ ہوگا تو اس کے سامنے جو ہے یہ کیس جو ہے وہ فکس کرنے کا حکم دیا تھا. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے کیس میں جو ہے نظر ثانی درخواست دائر کی تھی اور اس میں یہ استدعا کی تھی کہ اس جو 26 دسمبر کا فیصلہ ہے اس کو واپس لیا جائے. تو آج اس کیس کی سماعت تھی عدالت کے اندر کیا ہوا. ہمارے ساتھ دانیال عزیز جو ہے وہ شیئر کریں گے. دانیال, یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوا اور انہوں نے عدالت سے جو استدعا کی اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا کیا کہا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے. مہربانی عثمان صاحب. جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا اس کا پہلا پلی جو ہے وہ یہ تھا کہ جو فیصلہ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ قلعدم یا معطل کیا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کا سٹانس یہ تھا کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کا کوئی وکیل ہی نہیں موجود تھا, حالانکہ ہم مین پارٹی تھے, اس میں فریق تھے, رسپونڈنٹ تھے, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ادھر موجود ہوتے. دین پشاور ہائی کورٹ اگر اس طرح فیصلہ کرتی تو ایک وجہ بنتی. تو یہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا پوائنٹ. پھر دوسرا یہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایڈوکیٹ جنرل مطلب دانیال چمکنی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اس وقت موجود تھے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ اس وقت موجود تھے, کہتے آپ نے ان کو سنوائے, وہ تو الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اور پھر آپ نے جب آرڈر کیا تو آرڈر میں باقاعدہ طور پر ایز اے کونسل آپ نے ان کو کوٹ کیا ہے, ایز اے پارٹی آپ نے کوٹ کیا ہے, اور آپ یہ تاثر دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سنا گیا, اس بنا پر فیصلہ دیا. اور ایک دوسری اہم پوائنٹ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ریز کیا کہ پشاور آرٹیکل 199 کا اس نے ریفرنس دیا کہ آرٹیکل 199 جوریڈکشن اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ہے خیبر پختونخوا, جبکہ یہ انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے یہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے اور یہ اکراس دا کنٹری یہ انٹرا پارٹی انتخابات ہے. تو یہ پوائنٹ اس نے اٹھایا کہ پشاور ہائی کورٹ کیسے. اس وقت جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے سکندر بشیر محمد, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو انتخابات ہوئے ہیں وہ عدالت کے جورسڈکشن میں نہیں ہے. تو جورسڈکشن میں تو تھے, جو انتخابات ہوئے تھے انٹرا پارٹی الیکشن تو پشاور میں وہ کنڈکٹ ہوئے تھے, یا وہ بھول گئے تھے یا اس کو یہ پتہ نہیں تھا. اب اس کی پوائنٹ اس کا یہ تھا عثمان صاحب کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے ملک کے لیے ہے. اور وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے وہ انٹرم ریلیف ان کو دیا ہے تو اس سے نہ صرف خیبر پختونخوا میں ایک تاثر گیا بلکہ پورے ملک میں یہ تاثر گیا. پاکستان پیپل پارٹی چونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے نو ڈاؤٹ, تو اکراس دا کنٹری یہ انتخابات جو تھے انٹرا پارٹی انتخابات, تو اس کا یہ پوائنٹ تھا. بہرحال اس نے اپنے دلائل پیش کیے, عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ایکسپیکٹڈ تھا کہ فیصلہ آئے گا, لیکن دین پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہے وہ آئے اور پھر انہوں نے دوبارہ سبمیشن کی کہ جی ہمیں نوٹس نہیں ہوا تھا, ہمیں سنا نہیں گیا اور ہم جو ہے اس میں پارٹی بننا چاہتے, حالانکہ تھے فریق آلریڈی تھے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. تو پھر عدالت نے وہ جو محفوظ فیصلہ تھا وہ نہیں سنایا اور کہا کہ جی کیس کل تک ملتوی. اس ایک انٹرسٹنگ, تو عدالت میں آج بہت زیادہ کچھ چیزیں ہوئی ہے. اس میں یہ بھی تھا کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ثناء اللہ صاحب, وہ بھی آج اٹھ گئے. جب ایڈیشنل جنرل اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس میں فریق ہی نہیں ہے, اور ہمیں جو درخواست بھی انہوں نے ایک سی ایم اس میں فائل کیا تھا کہ ہم تو اس میں فریق نہیں ہے, اور آرڈر شیٹ پہ بھی آیا ہے کہ ان کو سنے گیا ہے. لیکن جو دانیال عزیز آپ کا نام بھی ہے تو اس وجہ سے دانیال عزیز جو دانیال چمکنی تھے
تو انہوں نے تو عدالت میں کوئی اس وقت دلائل نہیں دیے تھے, وہ موجود تھے ڈائس پر, لیکن جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے تو 40-50 منٹ تک تو ہم نے اس کو سنا تھا کہ وہ دلائل دے رہے تھے, لیکن آج اس نے کہا کہ ہم تو اس میں فریق ہی نہیں ہے. یہ آج بہت عجیب بات سامنے آئی کہ کیونکہ جب اس وقت سماعت ہو رہی تھی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ود ہیلپ آف ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. حالانکہ بات جو ہے آرگیو صرف ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کی, لیکن ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ میری حمایت جو ہے ان کے ساتھ ہے. اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے مسلسل مور دین میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس نے آرگیو کیا, اس میں غصہ بھی ہوئے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے غصے تھے. اور اس وقت جج صاحب نے بھی اس کو کہا کہ آپ کچھ زیادہ جذباتی ہو رہے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ملتوی ہو. آج ان کا رویہ جو اچانک چینج ہوگا, ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ اٹھ گئے, کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی میرے ساتھ حمایت کرے, ہمیں اس کیس سے ڈیلیٹ کیا جائے اور ہم جو ہے اس میں پارٹی نہیں, اگر ہمیں نوٹس کیا گیا تو پھر جو ہے ہم آئیں گے. اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے تو یہ ہولی سول الیکشن کمیشن کا کیس ہے, اور جو اے جی آفس ہے یا اٹارنی جنرل آفس ہے تو اس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں لینا دینا. تو اس پر جو ہے پھر ہوئے. آج ایک اور کیس بھی تھا مراد سعید کا, پشاور ہائی کورٹ کے باہر تو کافی زیادہ پولیس کی نفری تعینات سے 4-5 دن سے پولیس کا آج اس کا کیس جو ہے وہ ہوا, اور اس کیس میں جو ہے پھر عدالت نے تو تفصیل بھی طلب کر دی ہے, اور جو انٹرم ریلیف تھا تو اس کو عدالت نے اب اس پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے اور سنائیں گے. مختصراً یہ بھی بتایا کہ وکلاء نے بھی پشاور ہائی کورٹ میں کیس ریٹ دائر کی تھی کہ جی پولیس باہر کھڑی ہے اور ہمیں جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے, تو اس پر بھی پشاور ہائی کورٹ نے ان کو گرفتاری سے روک دیا اور کہا کہ اب جو ہے یہاں پر کوئی اضافی نفری تعینات ہے اس کو ہٹا دیا جائے. اس طرح کوئی بالکل ہاں, جسٹس اعجاز خان نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ جو نفری تعینات کی گئی ہے, اضافی نفری جو پولیس کی ہے پشاور ہائی کورٹ سے تقریباً 4-5 دن سے بہت زیادہ نفری جو ہے وہ ہے, تو اس پر عدالت نے یہ کہا کہ اس کو ہٹایا جائے, جو پشاور ہائی کورٹ کے جو گیٹ ہے تو ان سے ہٹایا جائے. تو آج ان کیسز کی سماعت ہوئی. دانیال عزیز صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی, عدالت کے اندر کیا ہوا تھا وہ بھی آپ نے سنی. تو ان کیسز جو ہے اس پر کل دوبارہ سماعت ہوئی, جو انٹرا پارٹی الیکشن کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تو اس پر کل دوبارہ سماعت ہوگی. تو اس میں جو بھی ہوگا تو پھر اس سے آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. ہمارے کیمرہ مین جو ہے ابو بکر وہ کچھ تھک گئے ہیں, تو اس وجہ سے اب ہم اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.